رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ ہر طرف عبادت، دعا اور نیکیوں کا ماحول تھا۔ اسی مہینے میں عائشہ کی مصروفیات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ عائشہ ایک سادہ اور محنتی گھریلو خاتون تھی جو اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان شروع ہوتے ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ وہ سحری کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتی، جلدی جلدی کھانا تیار کرتی، اپنے شوہر اور بچوں کو جگاتی اور سب کو سحری کرواتی۔ اس کے بعد وہ برتن سمیٹتی اور کچن صاف کرتی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کا سوچتی، مگر اکثر گھر کے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے اسے دوبارہ اٹھنا پڑ جاتا۔ دن بھر عائشہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، کبھی صفائی کرتی، کبھی کپڑے دھوتی اور کبھی بچوں کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتی۔ دوپہر کے بعد وہ افطار کی تیاری شروع کر دیتی۔ سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ اور شربت بناتے بناتے وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ عائشہ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے سوچا تھا کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلسل مصروفیات کی وجہ سے اسے عبادت کے لیے زیادہ وقت نہیں مل پاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی کہ نماز کا وقت گزر جاتا۔ ایک دن شام کے وقت وہ افطار کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ عصر کی نماز پڑھنا بھول گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل اداس ہو گیا۔ اس نے فوراً کام روک دیا اور کمرے میں جا کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی، سب لوگ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں سارا وقت بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ کیا میرا رمضان اسی طرح گزر جائے گا؟ پریشان ہو کر اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور اپنی دل کی بات بتائی۔ اس کی ماں نے سکون سے اس کی بات سنی اور محبت سے کہا، بیٹی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم جو کام کر رہی ہو وہ بھی عبادت ہے۔ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا، امو، کیا واقعی؟ ماں مسکرا کر بولیں، بالکل بیٹی۔ جب تم سحری کے لیے اٹھ کر سب کے لیے کھانا بناتی ہو، جب تم اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھتی ہو، اور جب تم روزے داروں کے لیے افطار تیار کرتی ہو، تو یہ سب بھی نیکی کے کام ہے۔ گھر والوں کی خدمت کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ ماں کی باتیں سن کر عائشہ کے دل کو بہت سکون ملا۔ اس دن کے بعد عائشہ نے کوشش کی کہ اپنے کاموں کے درمیان تھوڑا سا وقت نکال کر نماز اور تلاوت بھی کرے۔ اب اس کے دل میں وہ پریشانی نہیں تھی۔